آپ سن رہے ہیں یور چوائس اور میں ہوں علی اکبر بھٹی۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی، جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلا، بارش میں محلے کے دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکٹ کھیلی، بسنت کے موسم میں پتنگیں اڑائیں، لٹو بھی چلائے، گلی ڈنڈا بھی کھیلا، پٹھو گرم بھی کھیلا اور اپنے والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ کیرم لوڈو بھی کھیلا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا، جھولے بھی جھولے اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی، جنہوں نے لالٹین کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کو خط میں لکھ کر بھیجا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پہ بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو ہل چلاتے دیکھا، جنہوں نے مٹی کے گھڑوں سے پانی پیا، بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے اور نہائے، محلے گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھائے، پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی بدمعاشی نہیں کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے۔ ہمارے جیسا تو کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کر خود کو بابو سمجھتے تھے، جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش ہوئے، جنہوں نے ٹی وی کے انٹینے ٹھیک کیے، فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کیا۔ ہم سے تو بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو آزاد سمجھا، جنہوں نے رشتے کی اصل مٹھاس دیکھی، جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپے لگاتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب چھت پر سوتے تھے، اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا، لڑنا جھگڑنا سب اسی بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے سامنے کس کی چارپائی ہو۔ سورج نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی تھی، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بن کر سبھی سوئے رہتے تھے، اور آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی پھر اگلے دن بھی چارپائی گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیت گئے یارو، چارپائیاں بھی ٹوٹ گئے، رشتے بھی ٹوٹ گئے، بہت خوبصورت خالص رشتوں کا دور، لوگ کم پڑھے لکھے اور مخلص ہوتے تھے۔ اب زمانہ پڑ گیا ہے، بے مروت، مفادات اور خود غرض میں کھو گیا ہے۔ کیا زبردست وہ دور تھا دوستو۔